مل گئے خاک میں کتنا ناز تھا جن کو اپنی زندگانی کا، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، جن کا تھا نقشہ کل جوانی کا، ہے لقب آج ان کا نانا اور نانی کا۔ قدم سوئے مرقد اور نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد اور نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے اور کدھر دیکھ رہا ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کام برا خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو طائف کے اندر مار مار کر کے لہو لعان کیا گیا تو کس لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شیخ ابی طالب کے اندر 3 سال تک قید و بند رکھا گیا تو کس لیے؟ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر پر غلاظت ڈالی گئی تو کس لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھوک کی شدت کے اندر اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تو کس لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دانتوں کو شہید کروایا تو کس لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا تو آج وہ کون سا گناہ ہے، آج وہ کون سا پاپ ہے جس کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں؟ شراب ہم پی رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، سٹا ہم کھیل رہے ہیں، رشوت ہم دے رہے ہیں، رشوت ہم لے رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، عصمت دری زنا کے اڈے ہم آباد کر رہے ہیں، جہیز نہ ملنے پر بہن اور بیٹیوں کو زندہ ہم جلا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی عزتوں کو ہم لوٹ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کرتوتوں کی بنا پر آسمان سے آگ کے انگارے برستے اور ہم ان میں جل کر کے خاکستر ہوتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آسمان سے پتھر برستے اور ہم اس میں دب کر کے مر جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آسمان سے ایک زوردار چیخ ماری جاتی جس سے ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا اور ہمارے پتے پانی پانی ہو جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ زمین پھٹتی اور ہم اس کے اندر دھس جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ طوفان اور سیلاب کا ایک ریلا آتا اور ہمیں بہا کر کے لے جاتا۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مل گئے خاک میں کتنا ناز تھا جن کو اپنی زندگانی کا، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، جن کا تھا نقشہ کل جوانی کا، ہے لقب آج ان کا نانا اور نانی کا۔ قدم سوئے مرقد اور نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد اور نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے اور کدھر دیکھ رہا ہے۔ میرا محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس کی بات مان کر زندگی گزارنے والے ہیں، اس کی بات کو عملی جامہ پہنانے والے ہیں، کل قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت وہاں پر آگ کا ایک منبر رکھا جائے گا۔ شیطان کو آگ کا لباس پہنا کر اور اس کے سر پر آگ کا تاج رکھ کر کے اس سے کہا جائے گا کہ تو اس منبر پر چڑھ کر کے جہنمیوں سے خطاب کر۔ چنانچہ شیطان اس منبر پر چڑھ کر کے جہنمیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ جہنمیوں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں سیدھی راہ دکھلانے کے لیے دنیا کے اندر انبیاء اور آسمانی کتاب نہیں بھیجی تھی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے یہ بات تمہیں نہیں بتلائی تھی کہ ہم دنیا کے اندر تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیج رہے ہیں، پھر ہم ایک دن تمہیں دنیا سے اٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں تم سے حساب لیں گے، ہم کھانے کے ایک ایک دانے کے بارے میں تم سے حساب لیں گے، پانی کے ایک ایک قطرے کے بارے میں تم سے حساب لیں گے، ہوا کے ایک ایک سانس کے بارے میں ہم تم سے حساب لیں گے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں کھپائی، تندرستی کہاں گوائی، کہاں سے مال کمایا،
اور کہاں پر خرچ کیا، اپنے اوقات کو کہاں پر صرف کیا۔ یاد رکھو، دنیا کے اندر یہ مت سمجھ لینا کہ ہم دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بلکہ تمہیں دنیا کو ایک نہ ایک دن الوداع کہنا پڑے گا۔ اور اس بات کو بھی غور سے سن لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اتباع نہ کرنا۔ شیطان جہنمیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں سیدھی راہ سے ہٹایا تھا، بلکہ تم خود گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ میں تو صرف تمہارے دلوں کے اندر گناہ اور برے خیالات ڈالا کرتا تھا، باقی سارے کام تو تم خود انجام دیا کرتے تھے۔ اور تم لوگوں نے اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارا دشمن ہوں، حق بات سے منہ موڑ کر کے میری اتباع کی تھی، اور اس بات کو جانتے ہوئے بھی تم نے مجھ سے دوستی کی تھی کہ میں نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا۔ آج میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ سارا تمہارا قصور ہے۔ آج میں تم سے اعلان برات کرتا ہوں، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تم خود اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتو۔ میرے دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیطان تو صرف انسان کو گناہ کی راہ ہموار کرتا ہے، باقی سارا کام تو انسان خود ہی انجام دیا کرتا ہے۔ شیطان کی اس تقریر کے خلاصے کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک مرتبہ شیطان کی بازار کے اندر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے؟ شیطان کہنے لگا کہ میں یہاں انسانوں کو بہکانے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگ کہنے لگے یہ تو بہت برا کام ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں، باقی کام تو خود انسان انجام دے دیتا ہے۔ وہ بزرگ پوچھنے لگے کہ کیا مطلب ہے؟ شیطان نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ شیطان ان کو ایک حلوائی کی دکان پر لے گیا اور تھوڑی سی چاشنی لے کر کے ایک دیوار پر لگا دی اور دور جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس چاشنی پر مکھی بھن بھنانے لگی۔ ان مکھیوں کو دیکھ کر کے چھپکلی ان پر آ جھپٹی تو بلی وہاں موجود تھی۔ بلی نے چھپکلی کو دیکھا تو اس کے پاس آ گئی۔ اتفاق سے ایک فوجی اپنا کتا لیے ہوئے وہاں پر کھڑا تھا۔ جب کتے کی نظر بلی پر پڑی تو کتا اس بلی کے پیچھے دوڑنے لگا۔ بلی کا دوڑنا تھا کہ ساری چاشنی زمین پر گر گئی۔ حلوائی کو غصہ آیا، اس نے باٹ اٹھا کر کے اس کتے کے دے مارا، جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فوجی نے جب یہ دیکھا تو غصے میں اس نے حلوائی کی دھلائی شروع کر دی۔ جب رشتہ داروں کو اور بازار والوں کو یہ خبر پہنچی تو رشتہ داروں نے فوجی پر حملہ کر دیا، اس کو گھیر گھیر کر کے مارا۔ ادھر کسی نے فوراً فوج کی چھاونی میں اطلاع کر دی۔ ادھر فوج نے ایک دستہ اپنے ساتھی کے بچاؤ کے لیے پہنچا دیا۔ پھر کیا تھا کہ تھوڑی دیر میں بازار کے اندر ایسی لڑائی اور خون ریزی ہوئی کہ تھوڑی دیر کے اندر لاشوں کے انبار لگ گئے۔ شیطان ان بزرگ سے کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا میں تو صرف شیرہ لگاتا ہوں، باقی کام تو خود انسان انجام دے دیتا ہوں۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کام برا خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 بھائی اپنی بہادری اور شجاعت کے اندر بڑے مشہور تھے۔ ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں اتفاق سے ایک لمبی مدت کے لیے جنگ میں جانے کی ضرورت پیش آئی۔ ان کی نگاہوں میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جس کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ جائیں۔ بڑے غور و فکر کے بعد ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ اس کے مقابلے کا کوئی عابد نہ تھا، اس کے مقابلے کا کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ چنانچہ ان تینوں نے یہ درخواست اس شخص کے پاس پہنچائی۔ وہ عابد بار بار انکار کرنے لگا اور یہ لوگ بار بار اصرار کرتے رہے۔ بالآخر اس نے اس شرط پر ان کی درخواست منظور کر لی کہ میں اس کو اپنی عبادت گاہ میں نہیں رکھوں گا، بلکہ عبادت گاہ کے سامنے ایک گھر خالی موجود ہے، وہاں یہ لوگ چھوڑ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ عابد روزانہ اس لڑکی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے اپنے دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دیتا اور دروازہ بند کر کے آواز لگا دیتا کہ کھانا اٹھا لو۔ وہ لڑکی کھانا اٹھا کر کے لے جاتی
یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا. پھر کچھ دنوں کے بعد شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تو کھانا باہر رکھ کر کے چلا جاتا ہے, اندر سے لڑکی راستہ کراس کر کے آتی ہے, اگر کسی درندے کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہے, اس لیے تو ایسا کیا کر, کھانا اس کی چوکٹ پر رکھ دیا کر. چنانچہ اس عابد نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا. یہ سلسلہ بھی کچھ دنوں تک چلتا رہا. پھر شیطان نے اسے یہ پٹی پڑھائی کہ وہ لڑکی پورے گھر کے اندر تنہا رہتی ہے, اسے تنہائی سے وحشت ہوتی ہوگی, اس لیے اگر تو اس سے کچھ باتیں کر لیا کر, اسے نصیحت کر دیا کر, تو ہو سکتا ہے کہ وہ تیری طرح عبادت گزار بن جائے, تیری طرح متقی پرہیزگار بن جائے. چنانچہ وہ عابد اس کام کو بھی انجام دینے لگا. شیطان رفتہ رفتہ ان کو آپس میں قریب کرتا رہا, حتیٰ کہ شیطان نے ان کے دلوں کے اندر گناہ کا وسوسہ ڈالا اور ان دونوں کو گناہ کے اندر ملوث کر دیا. ان دونوں سے زنا کا صدور ہوا, لڑکی حاملہ ہوئی اور اس سے لڑکا پیدا ہو گیا. پھر شیطان نے کچھ دنوں کے بعد یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر اس کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھ لیا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا, لہذا ایسا کر, اس بچے کو قتل کر کے دفن کر دے اور یہ لڑکی اس معاملے کو اپنے بھائی سے چھپا لے گی, اس لیے کہ اس کی عزت کا بھی سوال ہے. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا, اس لڑکے کو قتل کر کے دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد شیطان نے پھر یہ وسوسہ ڈالا کہ تم یہ یقین کرتے ہو کہ لڑکی اپنے بھائیوں سے سارا معاملہ چھپا رکھ لے گی اور کچھ بھی نہیں بتائے گی, تم بھول کے اندر ہو, لڑکی ذات ہے, عورت ہے, عورت کے پیٹ کے اندر بات نہیں کھپا کرتی. اگر اس نے اپنے بھائیوں سے بتا دیا تو تیرا کیا بنے گا, لہذا ایسا کر, اس لڑکی کو بھی قتل کر کے اس بچے کے برابر میں دفن کر دے. جب بچے اس کے بھائی آئیں گے تو کہہ دینا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا. چنانچہ اس نے اس لڑکی کو بھی قتل کر کے اس بچے کے برابر میں دفن کر دیا اور اپنی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کے بھائی آئے, انہوں نے سوچا کہ اپنی بہن کی خیر و عافیت کے لیے عابد کے پاس چلے. چنانچہ وہ عابد کے پاس آئے تو عابد مگر مچھ کے آنسو بہا کر کہنے لگا اس لڑکی کا تو انتقال ہو گیا, وہ لڑکی تو بڑی پارسا تھی, بڑی نیک تھی, بڑی عبادت گزار تھی, اس کی قبر وہ ہے. اور وہ بھائی اپنی بہن کی قبر پر پہنچے, ایثار ثواب کیا اور روتے ہوئے گھر واپس چلے گئے. جب رات میں سوئے تو شیطان خواب کے اندر آیا اور کہنے لگا کہ جو واقعہ اس عابد نے تمہیں بتایا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے, اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے, بلکہ حقیقی معاملہ یہ تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ عابد نے زنا کیا, اس سے لڑکا پیدا ہوا اور اس نے ان دونوں کو قتل کر کے دفن کر دیا. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جا کر کے قبر کھود لو. چنانچہ جب وہ تینوں بھائی صبح کو اٹھے, ایک نے دوسرے سے خواب بتایا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی یہی خواب دکھائی دیا ہے. تیسرا بھی کہنے لگا کہ مجھے بھی یہی خواب دکھائی دیا ہے. بڑا بھائی کہنے لگا کہ چھوڑو یہ تو وہم ہے, لیکن چھوٹا بھائی اڑ گیا کہ جب تک قبر کھود کر نہیں دیکھوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ تینوں بھائی صبح اٹھ کر کے قبر پر پہنچے, قبر کھود کر کے دیکھا تو وہی منظر سامنے تھا جو رات میں خواب کے اندر شیطان نے بتلایا تھا. انہوں نے اس عابد کو پکڑا, اس سے پوچھ تاچھ شروع کی تو اس نے اقبال جرم کیا. جب اس نے جرم کا اقرار کر لیا انہوں نے بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے پھانسی کا حکم دے دیا. جب وہ عابد تخت دار پر پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں تھا تو شیطان انسان کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ اگر تو اللہ کا انکار کر دے تو میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا. وہ عابد سوچنے لگا کہ ذرا سی بات ہے, جب پھانسی سے بچ جاؤں گا پھر ایمان لے کر آ جاؤں گا. چنانچہ جیسے ہی اس نے اللہ کا انکار کیا تو پھانسی کا پھندا کھینچ دیا گیا اور وہ کفری کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا. نہ خدائی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. ہے شیطان دشمن اولاد آدم, ہے شیطان دشمن اولاد آدم, دکھاتا ہے وہی راہ جہنم. میرے دوستو, اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان انسان کے ایمان و اعمال کو خراب کرنے کے لیے جب سارے حربوں سے, سارے ہتھ کنڈوں سے اور ساری پلاننگ کے اندر پھیل اور ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اپنا آخری جال پھینکتا ہے. وہ عورت کے فتنے کے اندر انسان کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. عورت شیطان کا آخری تیر ہے جو کبھی چوکتا نہیں ہے. اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا امتحان دولت سے ہوا کرتا ہے, اور دولت عورت کے دل پر وہ اثر دکھاتی ہے جو اثر واضح نصیحت اور تقریر سے بھی نہیں ہوا کرتا.
اسی طریقے سے مردوں کے دلوں پر عورتوں کی ادائیں اور ان کا حسن و جمال وہ اثر دکھاتا ہے جو اثر بڑے بڑے جادوگر بھی نہیں دکھا سکتے۔ کسی عقل مند نے کیا خوبی کہا ہے، اگر کسی کو برباد ہونا ہے یا تو وہ شراب پینا شروع کر دے یا کسی کے عشق کے اندر پڑ جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شیر کا کیے تیرا پیچھا کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے کہ جتنا تیرا قدم کسی عورت کے پیچھے یا کسی عورت کا قدم تیرے پیچھے لگے، اس لیے کہ شیر تو تیرے جسم کو نقصان پہنچائے گا اور عورت تیرے ایمان و اعمال کو برباد کر دے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہرگز قدم نہ رکھنا محبوبہ کی گلی میں، ہرگز قدم نہ رکھنا محبوبہ کی گلی میں، اکثر پھسل جاتے ہیں یہاں تسبیح ہلانے والے۔ میرے دوستو، دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کر، کرتا پاجامہ اور ٹوپی کو دیکھ کر اس کے اچھا اور سچا ہونے کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جا ظاہر پرستی پہ اگر کچھ عقل و دانش ہے، نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے تیسرا سبق یہ ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اوپر شیطان کو مسلط کیا ہے، تو شیطان سب سے پہلے انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے، پھر بڑے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اس نے عابد کو پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ پر آمادہ کیا، پھر بڑے گناہ زنا اور قتل تک لے گیا۔ چوتھا سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اپنی عبادت پر نہ اترائے، اپنی عبادت پر گھمنڈ اور تکبر نہ کریں، اپنی عبادت پر فخر نہ کریں کہ ہم تو بڑے حاجی نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، جماعت کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، مساجد میں تعاون کرتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ سوچنا چاہیے اور اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں کہ ہماری عبادتیں مقبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو عابد ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہا، لیکن خاتمہ کفر پر ہوا۔ میرے دوستو، عبادت کے ساتھ میں عبادت کی مقبولیت کی دعا اور خاتمہ بالایمان کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، وہ مرتے وقت ان کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، آج وہ کون سا گناہ ہے، آج وہ کون سا پاپ ہے جس کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں؟ شراب ہم پی رہے ہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، سٹا ہم کھیل رہے ہیں، رشوت ہم دے رہے ہیں، رشوت ہم لے رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، عصمت دری زنا کے اڈے ہم آباد کر رہے ہیں، جہیز نہ ملنے پر بہن اور بیٹیوں کو زندہ ہم جلا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی عزتوں کو ہم لوٹ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کرتوتوں کی بنا پر آسمان سے آگ کے انگارے برستے اور ہم ان میں جل کر کے خاکستر ہوتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آسمان سے پتھر برستے اور ہم اس میں دب کر کے مر جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آسمان سے ایک زوردار چیخ ماری جاتی جس سے ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا اور ہمارے پتے پانی پانی ہو جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ زمین پھٹتی اور ہم اس کے اندر دھس جاتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ طوفان اور سیلاب کا ایک ریلا آتا اور ہمیں بہا کر کے لے جاتا، مگر قربان جائیں اس ذات پر، قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کہ جن کی دعاؤں کی برکت سے آج ہم زندہ ہیں، جن کی دعاؤں کی برکت سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ جس نبی کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں، جس نبی کی وجہ سے ہم کھا پی رہے ہیں، جس نبی کا صدقہ ہماری زندگی ہے، ہم گناہ کر کر کے اسی نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ شراب پی کر کے، جوئے کے اڈے آباد کر کے، اپنی بہن بیٹیوں کو ننگا پہناوا پہنا کر کے میری جول کے اندر بے پردہ ہم گھما رہے ہیں۔ اس سے ہمارے نبی کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہفتے کے اندر جمعرات اور پیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔
ہمارے برے اعمال دیکھ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ وہی نبی جو راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اے اللہ میری امت کو جنت کے اندر پہنچا دیجئے، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دیجئے، لیکن ہم آج اسی نبی کو گناہ کر کر کے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو طائف کے اندر مار مار کر کے لہو لہان کیا گیا؟ تو کس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک قید و بند رکھا گیا؟ تو کس لیے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر پر غلاظت ڈالی گئی؟ تو کس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھوک کی شدت کے اندر اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے؟ تو کس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دانتوں کو شہید کروایا؟ تو کس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا؟ تو کس لیے میرے دوستو یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری پریشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے اور آپ کے لیے جھیلی ہیں، تاکہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ اسی پر بس نہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جب سارے انسان مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر گرفتار ہوں گے، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیوی شوہر سے ناآشنا ہوگی، دوست دوست سے بے وفائی کر جائے گا، اس وقت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام آ رہے ہوں گے۔ کبھی تو میزان عمل میں ہمارے اعمال تلوا رہے ہوں گے، کبھی پل صراط پر پل ہمیں پار کروا رہے ہوں گے، تو کبھی تو حوض کوثر پر جام کوثر اپنے پیاسے امتی کو پلا رہے ہوں گے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم اسی نبی کو، اس پیارے مشفق اور پیارے محسن کو گناہ کر کر کے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ آج مسلمان اتنا جری ہو گیا گناہوں کے اوپر کہ اپنے نبی کے احسانات بھول گیا۔ وہ رشوت کھا رہا ہے، وہ سود کھا رہا ہے، اس سے کہا جائے کہ سود نہ کھا تو کہتا ہے کہ سود کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ مسلمان اتنا گناہوں پر جری ہو گیا تو نبی کی شکل و صورت کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہمیں ان کافروں کی شکل و صورت پسند ہے جو ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہمیں ان کافروں کی شکلیں پسند ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کر کے گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو آگ کے انگاروں پر بھونکتے ہیں۔ آج ہمیں ان کافروں کی شکلیں پسند ہیں جو ہماری مسجدوں کو، مدارس کو، خانقاہوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں ان یہود و نصارہ کی تہذیب پر بڑے ہم عاشق ہیں جو بیت المقدس اور مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، جو روزانہ انبیاء کی سینکڑوں قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور جس نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج ہم اس نبی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اس نبی کو گناہ کر کر کے ہم تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے مظلوم ہیں کہ دنیا کے اندر جب تک آپ رہے تو دشمن اسلام نے، یہود و نصارہ نے آپ کو چین سے جینے نہ دیا، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اپنی امت کے لوگ گناہ کر کر کے نبی کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ میرے دوستو اس دنیا کے اندر جو شخص آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ دولت، یہ منصوبے سارے کے سارے درے کے درے رہ جائیں گے۔ وہ اولاد جن کی خاطر ہم عبادتیں چھوڑ کر کے تجارتیں کرتے ہیں، وہ اولاد جن کو خوش کرنے کے لیے ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ اولاد جن کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم اپنے پیٹ کو کاٹتے ہیں، کل وہی اولاد اپنے کانوں پر رکھ کر کے ہمیں کیڑے مکوڑوں، سانپ بچھوؤں کے گھر کے اندر دھکیل آئے گی، وہی اولاد ہمیں بے رحم قبر کے حوالے کر آئے گی۔ میرے دوستو وہ دنیا کے اندر تو کام آ سکتے ہیں لیکن آخرت کے اندر بالکل بھی کام نہیں آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال برے ہوئے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا منہ لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے؟ میرے دوستو کم سے کم ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اچھے اعمال کر کے اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ گناہ نہ کر کے ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج عہد کر کے اٹھیں کہ آج ہمارے گھروں سے
ٹی وی نکل جائے گا، ناچ گانے فلمیں سے ہم توبہ کر لیں گے، یہ عہد کر کے اٹھے کہ آج سے ہم اپنے چہروں پر داڑھی کو سجائیں گے، آج سے مسلمان اپنے چہروں کو نبی کا چہرہ جیسا بنائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب ایک امتی صبح سویرے اٹھ کر کے داڑھی پر اسرا پھرواتا ہے، جب قیامت کے دن لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کے آپ کی طرف دوڑیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو میرے نبی سے دور کر دو، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے نبی کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ہم اپنی شکل و صورت کو نبی جیسا بنا لیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اپنے چہرے کو اور اپنے گھر کے ماحول کو سنت سے سجائے رکھا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے، ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں، ہم آخرت کے اندر بھی ناکام ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں جو انسان کی زندگی کا مقصد اصلی ہے۔ ہم مقصد اصلی کو نہ بھولیں، دنیا ہماری ضرورت ہے اس کو کریں، کاروبار ہماری ضرورت ہے اس کو کریں، لیکن عبادت سے اپنے آپ کو غافل نہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔